السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا ہمارے لیکچر کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق کا جامع منشور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حجۃ الوداع۔ تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ جمع تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا بہت ہی اہم تھا۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو وصیت کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سفر پہ آپ رخصت ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو اہم کام وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کر کے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے کوئی آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کیا کہتا ہے کہ تم نے یار یہ کام کرنا ہے، اس معاملے کو اس طرح کرنا ہے، وہ سارے اہم چیزیں بتا کے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، انہوں نے ایک ہی کیا تھا لیکن یہ آخری تھا، حجۃ الوداع۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے مہینے میں انتقال بھی ہو گیا تھا، یعنی وصال ہو گیا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں وہ کوئی عام چیزیں نہیں ہو سکتی، بہت اہم تھی، لاکھوں صحابہ موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حدیث ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیکچر کو رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آج جو حاضر ہے نا، آج جو اس میرے خطبے میں حاضر ہیں، یہ جو آج نہیں آ سکے یا بعد میں آنے والے ہیں، آپ نے ان کو یہ پیغام میرا پہنچانا ہے۔ تو کیونکہ آپ کا یہ کورس ہے تو اس میں ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی آپ تک پہنچایا جائے، اور ویسے بھی حج قریب آنے والا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں کیا ہمیں درس دیا، انسانی حقوق کا جامع منشور کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہے دین اسلام کا مکمل ہو جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی پوچھا، 3 دفعہ گواہی لی کہ بتاؤ صحابہ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں پہنچا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد۔ دوسری دفعہ پوچھا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ آگے سارے صحابہ نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو صحابہ نے اس کا مثبت آنسر دیا کہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میرا تیرا دین مکمل پہنچا دیا ہے۔ اب اس آیت سے، اس پہلی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دین میں اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ کل بدعت ضلالہ، وہ بدعت ہوگی، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں دین سمجھ کر شروع کی جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے دین جو ہے مکمل ہو، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو تم میری بات کو سن لو، فانی لا ادری، کیونکہ میں نہیں جانتا، لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا، کہ اس دن کے بعد اتنے بڑے مجلس میں، اتنی بڑی شورا میں دوبارہ ہماری ملاقات ہو سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بتا رہا ہوں اسے غور سے سن لیجئے۔ تو تمام صحابہ نے یہ ساری غور سے باتیں سنی۔ فرسٹ آف آل کیا تھی؟ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ مساوات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی ہے، وان اباکم واحد، تمہارے جو باپ ہیں وہ بھی ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا احمر علی الاسود، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا اسود علی احمر، نہ ہی کسی کالے کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل ہے، الا بالتقوی،
ہاں ایک چیز ہے کہ وہ تقوی کی اہمیت ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہوا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام و مرتبے والا ہوا، وہ چاہے غریب ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کس ذات کا، کس نسل کا ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی تقوی والا ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سب میں زیادہ جو عزت والا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی اس طرح کا یہ ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، میں عربی ہوں، میں اجمی ہوں، میں فلاں ہوں، میں اس برادری سے ہوں، میری یہ کاسٹ ہے، میری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ سلسلہ ختم کر دیا، کیونکہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کاسٹ ہم دیکھیں تو کوئی رشتہ نہیں کرتا، کوئی شادی نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو ختم کیا، فرمایا یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو تم نے قبیلے بنائے ہیں، یہ تو تم نے اپنی کاسٹ بنائی ہے، یہ کیوں بنائی ہے؟ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی کاسٹ میں کریں، اس طرح کریں، یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ایشو بنایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ اس کی کوئی فقیت نہیں ہے، فقیت صرف تقوی کی ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت تم پر حرام ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الفاظ اس طرح تھے، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، یقیناً تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال، حرام علیکم تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا جس طرح اس مکہ مکرمہ کی حرمت ہے، وفی شہرکم ھذا جس طرح یہ حرمت والا حج کا مہینہ ہے، وستلقون ربکم ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، فیسألون عن اعمالکم وہ فیسألکم عن اعمالکم پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے حج بھی حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح وہ حج کا دن تھا جب خطبہ دیا جا رہا تھا وہ حرمت والا دن تھا، اس طرح فرمایا جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا دن ہے، اس طرح تم ایک دوسرے کا خون بھی حرام ہے، تم کسی کا خون بھی نہیں کر سکتے، کسی کا مال بھی نہیں، اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت بھی تم پر حرام ہے، یعنی کسی کی تم عزت بھی نہیں اچھال سکتے، کسی کو ذلیل بھی تم نہیں کر سکتے۔ یہ تھا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھے نمبر پہ تھا جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ جتنے بھی جاہلیت کے دستور تھے، جو کچھ بھی تھا، بدلے تھے، کچھ بھی تھا، وہ سارے میرے قدموں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ دماء الجاہلیت موضوعۃ، اگر کوئی قاتل تھا، کوئی مقتول تھا، جو کچھ بھی تھا، خون تھا، وہ بھی میرے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا۔ یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قاتل ہے نا تو وہ بھی اس کو معاف کر دے، کیونکہ جاہلیت کا سارا سسٹم ختم، آپ نیو مذہب میں جا رہے ہیں، اسلام میں جا رہے ہیں، اس لیے پرانے سارے بدلے ایک سائڈ پہ، خون سارے معاف۔ تو اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ أَوَّلُ دَمٍ أَصْنَعُ أَضَوْ مِن دَمَائِنَا دَمُ بْنِ ربیعہ بن الحارث، کہتے ہیں ربیعہ بن حارث جو ہے، ربیعہ بن حارث کا جو بیٹا ہے، اس کا خون کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے اس کا خون میں معاف کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ریلیٹیو میں تھا کہ قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا، تو کہتے ہیں جاہلیت ساری میرے قدموں میں رکھ دی گئی، اس کا دستور، اس لیے سب سے پہلا خون میں معاف کرتا ہوں، اور جتنے بھی آپ لوگ کے جو خون ہیں، جو قاتل ہیں، سب کو معاف کر دو، کیونکہ تم نئے مذہب میں جا رہے ہو۔ اس لیے تمام جاہلیت کے دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ کیا، فرمایا جتنا بھی سود سے ختم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ابتدا اپنے سے کی، فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ، کہ جو جاہلیت کا سود تھا نا وہ بھی میرے قدموں میں رکھ دیا گیا ہے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَوْ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عبد المطلب، کہتے ہیں جو عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا میں اس کو کیا کرتا ہوں، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، وہ میرے قدموں میں رکھ دیا گیا، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی کسی سے لینا نہیں ہے، کوئی کسی سے دینا نہیں ہے۔
کہ سب سے پہلے اس کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کیا کر دی تھی کہ سود کو ختم کرو۔ اگر کوئی سود میں رہتا ہے، کوئی کھاتا پیتا ہے، تو سمجھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ جس طرح آتا ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تم اس سود سے باز نہ آئے گویا کہ تم اللہ اور اس رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ اب آگے وراثت کا حق، اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا، یقیناً اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، ولیس لوارث وصیہ، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیات کی تلاوت کی جہاں پہ سورۃ نساء کا دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، لڑکی لڑکا، بیٹا بیٹی، دادا دادی، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وراثت کا حق جو جاہلیت میں نہیں تھا، اس کا لیکچر آپ نے پیچھے سنا ہوا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ سارے حق اسلام نے دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، کہ جس کا جتنا حق بنتا تھا اللہ نے اس کو دے دیا۔ اور آخر میں ایک بات فرمائی ولیس لوارث وصیہ، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یعنی جو ترکے کا وارث بن رہا ہے، بیٹا بیٹی یا کوئی بھی ہے، اس کو یہ وصیت نہیں کی جا سکتی کہ تم میری آدھی جائیداد کے مالک ہو، یا تم میری فلاں گاڑی کے مالک ہو، میں نے تمہارے نام وہ فلاں جگہ کر دی یا فلاں گھر کر دیا، یہ جائز نہیں ہے جو وارث بن رہا ہو، کیونکہ وارث کے لیے وہی اسے ملے گا جو اس کے حصے میں آئے گا۔ لیکن کوئی دوسرا بندہ اپنے کسی محبوب بیٹے کو یا محبوب بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنا گھر تمہارے نام کر دیا، فلاں چیز تمہارے نام کر دی۔ اس طرح کرے گا تو ناانصافی کرے گا، اس کا گناہ ہی اسے ملے گا۔ اس لیے جو اسلام نے حصے مقرر کیے وہ ہی دے گا۔ اب آگے امانت کی پابندی، اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن كانت عنده امانۃ، خبردار اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے فلیؤدیها، چاہیے کہ وہ اس کو واپس لٹا دے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں درس دیا کہ جس کو جو امانت دیجئے اسے واپس لٹا دے۔ اب آگے ہے معاشرتی شناخت کا حق، اس میں سے ایک پوائنٹ چھوٹ گیا، چلیں وہ بعد میں کر لیں گے۔ معاشرتی شناخت کا حق، اس کے متعلق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَا إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِهِ، جو کوئی اپنا نسب بدلے یا کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، یعنی کوئی شخص کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ کوئی اور ہے، یعنی اس میں کوئی امیر کو دیکھ لے، خوبصورت کو دیکھ لے تو اپنے باپ کو ہی بدل دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور اس غلام کے متعلق بھی فرمایا جو کہتا ہے کہ میرا آقا یہ نہیں ہے بلکہ اور کسی کی طرف نسبت کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر جس نے اپنا نسب چینج کیا، اپنے باپ کا نام چینج کیا، یا وہ غلام جس نے اپنے آقا کا نام چینج کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوئی کہ آج کل کیا کرتے ہیں کہ اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے نا اپنے ساتھ چودھری لگوا دیتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی اونچا وہ ورڈ لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چاہے وہ کسی بھی ذات سے ہو، لیکن اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے ساتھ چودھری کا یا اور بھی کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایسے کام کرتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے جس طرح کے گھٹیا کام کرتا ہے۔ اب آگے خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق، یہ کل سوال بھی کیا گیا تھا، اس کے متعلق شارٹ کٹ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع حقوق جب بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تم اللہ سے ڈر جاؤ عورتوں کے متعلق تم اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے امان سے ان کو لیا ہوا ہے، یعنی ان عورتوں کو اللہ کے امان سے لیا ہوا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا، یعنی نکاح کر کے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَاطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو اپنے بستر پر نہ آنے دیں
اپنے گھر میں داخل نہ آنے دیں کہ جس کو اس کا شوہر ناپسند سمجھتا ہے. اس لیے یہ بیوی کو بھی حق دیا کہ آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے کہ کسی بھی اس بندے کو آپ نے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، اپنے بستر پر نہیں لانا جو آپ کا خاوند ناپسند سمجھتا ہو. اسی طرح آگے فرمایا فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کام کریں، اپنے گھر میں غیر مردوں کو بلائیں، فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، آپ ان کو مار سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں مارنا کہ ان کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے. اسی طرح آگے فرمایا وَلَهُنَّ، اور تمہارے ذمہ کیا ہے مردوں کے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے، خاوندوں کے لیے ہے کہ ان کا رزق اور ان کا پہننا، یعنی ان کو کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور ان کے پہننے کا بندوبست کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی دونوں کے حقوق بتائے کہ خاوند نے کیا کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، ان کے پہننے کا بھی بندوبست کرنا ہے. ان عورتوں کے متعلق تم نے اللہ سے ڈرنا بھی ہے کیونکہ تم نے اللہ کے نام سے لیے، اللہ کی امان سے لیے. اور بیویوں کے متعلق بھی فرمایا کہ بیویوں نے بھی ایسے کسی بندے کو اپنے بستر پہ اپنے گھر پر نہیں آنے دینا جو ان کا خاوند ناپسند سمجھتا ہو. اس کے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے نا وہ پسلی کی طرح ہے، پسلی ہوتی ہے ٹیری. فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے نا تو تم توڑ دو گے اس کو، اس لیے تم اگر فائدہ حاصل کرنا چاہو تو تم اس کے ٹیرے پن کے باوجود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اس لیے اگر عورت کو ٹیری پسلی تشبیہ دی گئی ہے تو اس کے ساتھ نارمل رویہ ہی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا بیہیو ہی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو سیدھا کر کے رکھ دینا، میں نے فلاں کر دینا فلاں، تو یہ اس کی غلط باتیں ہی ہیں. اگر اس طرح کرے گا تو وہ اس رشتے کو ختم کر دے گا، تو یہ کبھی بھی رشتہ استوار نہیں ہو سکتا. اس لیے خاوند اور جو بیوی ہے ان دونوں کے حقوق کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرما دیا تھا. اب آگے ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامو. اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس کے بعد. کب؟ ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. فرمایا جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم قرآن اور سنت کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں کس کی طرف جاتے ہیں. قرآن و حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں کہ نہیں. افسوس کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہم کیسے اس سے رہنمائی لیں. حدیث تو بہت دور کی بات ہے، جو مقدس کتاب اس کو ہم نے نہیں پڑھا، اس کو نہیں ہم نے سمجھا، تو پھر ہم نے رہنمائی کیسے لینی ہے، ہم نے اصول کیسے لینے ہیں، پھر تو ہم نے گمراہی کی طرف ہی جانا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ تم اس کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، اس کو سمجھو، اس میں تمہاری ہدایت کا سامان ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس ہدایت ہوگی پھر آپ گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے. اب اگلا پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ترجعن بعدی کفارا، میرے جانے کے بعد، میرے وصال کے بعد تم نے کافر نہیں ہو جانا. او زلالا، یا تم نے گمراہ بھی نہیں ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، ورنہ تم ایک دوسرے کی گردنوں پہ مارو گے، یعنی ایک دوسرے کو تم قتل کرنا شروع کر دو گے اگر تم نے ایسا کام کیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اور آخری پوائنٹ کیا تھا آپ جس کی وجہ سے ہم نے یہ لیکچر بھی رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت دین کا سلسلہ جاری رہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، یہ دعوت دین کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو آپ بھی خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور آپ سے بھی یہ بات کہی جائے گی کہ آپ کو بھی چاہے ایک آیت کا پتہ چلے، ایک حدیث کا پتہ چلے، کوئی ایک علمی بات کا پتہ چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت بھی مجھ سے پتہ چلتی ہے نا اسے بھی تم آگے پہنچا دو. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، خبردار جو آج موجود ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دے جس وقت موجود نہیں ہے. تو دیکھیے اس وقت صحابہ نے یہ باتیں نوٹ کی تھی، تو اس وقت آگے وہ بتاتے ہیں. آج 1450 سال بعد بھی وہ باتیں محفوظ ہیں. کیوں؟ انہوں نے آگے بتائی تھی، انہوں نے آگے لکھوائی تھی. اس لیے آج میرا جو حق بنتا تھا، میرا فرض بنتا تھا
کہ آپ کو یہ باتیں بتا دینا، آپ کو لکھوا دینا، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ ان باتوں کو آگے پھیلانا، ان پر عمل کرنا، تاکہ بعد میں آنے والے جو نسل ہے ان کو بھی پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکات بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔